بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، گزشتہ لیکچر میں ناظم فاطمہ بنت عبداللہ کے پہلے 4 شعروں کی تشریح کی گئی۔ آج ہم اس کے شامل نصاب بقیہ شعروں کی تشریح جو 6 ہیں۔ اصل میں علامہ محمد اقبال کی یہ نظم جو بانگ درا میں شامل ہے کہ کل 12 شعر ہیں، بلکہ شعر 12 بند کی صورت میں ہیں، 2 بند ہیں، لیکن مرتبین نے اور مؤلفین نے اس میں سے 10 شعر آپ کے نصاب میں شامل کیے، اور علامہ اقبال کے اپنے ہاتھ کی تحریر بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ دیکھ لیجئے آپ۔ یہ علامہ اقبال نے اپنے ہاتھ سے لکھی جو نظم ہے، اور ان کے مجموعہ کلام میں بانگ درا میں شامل ہے۔ ہم اس کے 5ویں شعر کی جو تشریح آج کریں گے۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ آہو ہرن کو کہتے ہیں، پوشیدہ چھپے ہوئے، خوابیدہ سوئی ہوئی، بیدار کے الٹ خوابیدہ۔ علامہ اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اے فاطمہ، تم نے شجاعت، دلیری اور قربانی کی جو مثال قائم کی، اس نے مایوسیوں کو ختم کر دیا، ظلمت کو ختم کر دیا۔ تمہاری قربانی نے اس قوم میں امید کی کرن پیدا کر دی، ایک ولولہ تازہ پیدا کر دیا۔ اس ضمن میں پہلے اور دوسرے مصرعے میں کہ صحرا میں آہو کا پوشیدہ ہونا اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس قوم میں ابھی ایسے لوگ ہیں جن کے اندر جذبہ حریت موجود ہے۔ صحرا ابھی ہرن سے خالی نہیں ہے۔ ہرن اصل میں نخلستان میں رہتے ہیں، صحرا میں ان کا زندہ رہنا مشکل ہے، تاہم یہاں استعمال ہوا ہے۔ اصل میں اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی ہماری قوم میں جذبہ عمل رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح اگر دوسرے مصرعے کو دیکھیں تو بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ بظاہر تو لگتا تھا کہ بادل برس چکا اور ان کے اندر اب بجلیاں نہیں ہیں، برق باقی نہیں رہی ہے، لیکن ابھی بھی اس قوم کے اندر جذبہ عمل مردہ نہیں ہوا۔ اس قوم میں ابھی جوہر قابل موجود ہیں، برسے ہوئے بادل میں ابھی بجلیاں موجود ہیں، ابھی جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت موجود ہے۔ عزائم سینوں میں بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ جوہر قابل کی کمی نہیں۔ گویا ایک رجائیت کا جو ہے اظہار کر رہے ہیں علامہ اقبال کہ وہ مایوس نہیں ہوئے، آثار اچھے ہیں اور مستقبل روشن ہے۔ اور یہ سب کچھ جو اقبال کو نظر آ رہا ہے، یہ فاطمہ بنت عبداللہ کی قربانی، اس کی شہادت سے کہ اس نے ہمارے اندر ایک نیا عزم بیدار کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں 6واں شعر۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے۔ گو اگرچہ، شبنم اوس کو کہتے ہیں، شبنم افشاں اوس ٹپکاتی ہوئی، کیونکہ آنکھ کا لفظ استعمال ہوا تو یہاں آنسو بہاتی ہوئی، روتی ہوئی آنکھ۔ نغمہ گیت کو کہتے ہیں، عشرت خوشی کے معنی میں آتا ہے، نالائے ماتم ماتمی فریاد، سوگ کی فریاد کو کہتے ہیں۔
تو علامہ اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت پر افسردہ بھی ہیں، غم اور دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے فاطمہ تیری شہادت پر آنکھ شبنم افشاں ہے۔ کم سن ہے، کم عمر میں شہادت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی، اس کی جدائی پر آنکھیں اشک بار ہیں، نم ہیں، رو رہی ہیں، شبنم افشاں ہیں، ایک گریہ وزاری کی کیفیت ہے۔ آپ دیدہ ہیں مگر اس نالہ ماتم یا گریہ وزاری میں بھی عجب لذت ہے، ایک نشاط اور خوشی کی کیفیت ہے، اور یہ نشاط اور خوشی فاطمہ کا شہادت حاصل کرنا ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت اور فاطمہ کے لیے سعادت کی بات کہ اس کو شہادت نصیب ہوئی، تو اس لیے نشاط اور خوشی کی کیفیت ہے۔ سرور ہے کہ تمام امت مرحوم کی آبرو کی خاطر تو شہید ہوئی، تیری شہادت نے عروق مردہ میں جان ڈال دی، مسلمانوں کے اندر زندگی کی نئی رمق، نئی روح پھونک دی، آنکھ سے گرتے قطروں میں غم اور خوشی دونوں کی آمیزش ہے، دکھ تیرے بچھڑ جانے کا اور خوشی اس بات کی کہ جام شہادت نوش کر کے تم نے امت مسلمہ میں حریت کی روح پھونک دی، قربانی کا جذبہ پیدا کر دیا، تیری یہ قربانی رائے گاں نہ جائے گی، تیری شہادت نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے اندر آزادی اور حریت کے جذبات کو اور مضبوط اور تیز کیا ہے۔ تیرے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ جو ہمارا وہ دور جو 1912 کا ہے وہ بھی غلامی کا دور تھا، ہم غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ تو اے فاطمہ ہر چند کے تیرے غم میں ساری آنکھیں اشک بار ہیں، آہوزاری کر رہی ہیں، لیکن آہوزاری کی ان مراحل میں کچھ طمانینت بخش پہلو بھی موجود ہیں۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ 7واں شعر ہے: رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرا ذرا زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ رقص، ناچ، نشاط انگیز، نشاط خوشی، انبساط مسرت کو کہتے ہیں۔ نشاط انگیز خوشی بڑھانے والا، خوشی پیدا کرنے والا، انبساط پیدا کرنے والا، مسرت لانے والا۔ سوز، تپش، جلن، گداز کو کہتے ہیں۔ لبریز، بھرا ہوا۔ تو علامہ محمد اقبال فاطمہ بنت عبداللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تیری شہادت ہمارے لیے آزادی اور حریت کا پیغام لے کر آئی، تمہارے وجود کا ذرہ ذرہ، تمہاری قبر کا ایک خاک، یہاں مٹی جہاں دفن ہے، مدفن ہے، تمہاری قبر کا ایک ایک ذرہ مسلمانوں سے غلامی کی زنجیریں توڑنے کا تقاضا کر رہا ہے، انہیں جذبہ حریت عطا کر رہا ہے، انہیں اکسا رہا ہے کہ وہ آزادی حاصل کریں اور اپنے جان کی بازی لگا دیں۔ تیری قبر بھی ایک پیغام دے رہی ہے، اور وہ نشاط انگیز ہے، وہ تیری قبر کے جو ذرے ہیں وہ بھی رقص کنا ہیں، خوشی ہے انہیں بھی کہ اس مٹی کے اندر بھی یہ فاطمہ کا جسد خاکی جو ایک بہادر اور نڈر اور ہے، تو اس مٹی کے اندر جہاں نیک پاک اور شہید لوگ دفن ہوتے ہیں ان کے لیے بھی، اس مٹی کے لیے بھی سعادت ہے۔ تو اور زندگی کا درد اور سوز اس رقص اور اس خاک میں پایا جاتا ہے کہ تو نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آزادی حاصل کرنا جو ہے یہ ثابت کیا کہ اتنا مہنگا سودا نہیں ہے، جان کی بازی لگا کر بھی آزادی حاصل کی جا سکتی ہے۔ گویا فاطمہ کی شہادت ہماری آزادی کا سنگ میل ہے، موت کے بعد بھی فاطمہ کے وجود کا ذرا ذرا ہمیں زندگی، جذبہ حریت، سوز و گداز کا پیغام دے رہا ہے کہ شہید کی جو موت ہے
وہ قوم کی حیات ہے۔ یاد رکھیے کہ پہلے بند میں علامہ اقبال نے، کیونکہ یہ اصل میں 2 بند کی صورت میں نظم ہے جس کے 12 شعر بنتے ہیں، لیکن یہاں نصاب میں کیونکہ 10 شعر شامل کیے گئے اور بند بھی نہیں اس طرح کے بنائے گئے، تو پہلے حصے میں اقبال نے فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کیا، تو دوسرے حصے میں علامہ اقبال نے اپنی دوربین اور دور رس نگاہوں سے فاطمہ کی شہادت کے واقعے میں مضمر حقیقت بیان کر دی ہے۔ 8واں شعر دیکھیے، ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ تربت کہتے ہیں قبر کو، آغوش گوت۔ علامہ اقبال فاطمہ کی شہادت کو قوم کے لیے ایک نئے بلبلے اور نئے جذبے کی بنیاد اور تحرک قرار دیتے ہیں۔ وہ فاطمہ سے مخاطب ہیں کہ تیری خاموش اور چپ چاپ قبر میں کوئی ہنگامہ، کوئی شورش پوشیدہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگرچہ تو قبر میں من و مٹی تلے دفن ہو چکی ہے اور بظاہر بے حس و حرکت خاموش ساکت پڑی ہے، لیکن تیری روح، تیرا جذبہ جہاد ہمیں کسی ہنگامے، شورش اور انقلاب کی خبر دے رہا ہے۔ تیری خاموش قبر ہمارے اندر جوش، ولولہ اور جذبہ پیدا کر رہی ہے، گویا ایک نئی قوم اس سے جنم لے رہی ہے۔ تیری روح ہمیں عمل اور حرکت کا درس دے رہی ہے۔ تیری شہادت سے یہ قوم جو یہاں محکوم ہے، اس میں بھی جذبہ حریت زندہ ہو گیا ہے، کیونکہ 1912 میں ہم بھی محکومیت کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت سے ہمارے اندر بھی تحریک اور زور پکڑ گئی، اور یہ قوم بھی اپنی آزادی کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھنے لگی۔ یہ قوم بھی اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دینے پر تیار ہو چلی، کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ 1912 میں فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت بر صغیر پاک و ہند کے ذہنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی آزادی کا سنگ میل بنی، ان کے ذہنوں، ان کے شعور پر ایک دستک بنی۔ نامہ شعر دیکھیے جی کہ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ انجم کہتے ہیں ستارے کو، ظہور ظاہر ہونا، نامحرم، ناواقف، بے خبر، بھید نہ جاننے والا، راز نہ جاننے والا۔ تو علامہ اقبال اس شعر میں فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت کو ایک نئے انقلاب کا پیش خیمہ تصور کرتے ہیں۔ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ اقبال نے اس نظم کے پہلے حصے میں فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کیا، تو دوسرے حصے میں اقبال نے فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت کو ایک نئے زاویے سے دیکھا اور اس کی شہادت میں واقع مضمر حقیقت بیان کر دی کہ وہ ہمارے لیے تحرک اور تحریک اور جذبہ پیدا کرنے کا موجب بنی۔ تو علامہ نے اسی طرف اس لیے یہ بات کی کہ فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت ایک نئے انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ فاطمہ نے نہ صرف لیبیا کے مسلمانوں، طرابلس کے مسلمانوں کے جذبہ حریت کو زندہ کیا، بلکہ ہر محکوم مسلم ریاست کے لوگوں کو انقلاب کا درس دیا۔ جیسے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو جذبہ حریت عطا کیا، فاطمہ کی شہادت رائے گاں ثابت نہیں ہوئی، اسے دیکھ کر مسلمانوں کے اندر ملی وحدت جاگ اٹھی، آزادی کی تحریک میں اور جوش و ولولہ پیدا ہوا، لوگ میدان عمل میں آ گئے۔ جب ایک کم سن لڑکی آزادی سے
آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر سکتی ہے تو قوم کے باقی جواں اور جہاں دیدہ لوگ بھلا کیسے ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی بنا پر قوم میں آزادی کی تڑپ اور جستجو پیدا ہوئی۔ اب ایک نئے انقلاب کے آثار نظر آنے لگے، آسمان کی وسعت میں نئے ستارے ظاہر ہونے لگے، قوم میں پہلے سے زیادہ لوگوں میں جذبہ پیدا ہونے لگا، سب بڑھ چڑھ کر پہلے سے زیادہ تحریک آزادی میں شامل ہونے لگے۔ انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ بھی غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیں گے۔ اصل میں شاعر فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے کہ جس نے بہادری اور جہاں بازی کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کیا، ایسی مثال دنیا کی تاریخ میں ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ دوسرے مصرعے میں تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے، اسے دہرا دیتا ہوں۔ دوسرے مصرعے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ان ستاروں سے نکلنے والی نور کی موجیں انسانی آنکھ سے ناآشنا ہیں، کیونکہ ان ستاروں کو معلوم نہیں کہ انسان اللہ کی بہترین تخلیق ہے، اور جب یہ بہترین تخلیق اللہ کے راستے میں بہترین عمل اختیار کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش کرتی ہے تو اس کی آنکھوں میں جو عجیب چمک دیکھی جاتی ہے، ستارے بھی اس نور اور روشنی سے محروم رہتے ہیں۔ گویا چاند ستارے بھی انہی شہداء کی ان کی جذبات سے روشنی مستعار لیتے ہیں۔ نظم کا آخری شعر دیکھیے: جن کی تابانی میں انداز کہن نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ پہلے مصرع میں کہن اور نو صنعت تضاد، کہن کے معنی پرانا اور نو معنی نیا۔ جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ تابانی کے معنی ہوتے ہیں چمک، روشنی۔ کوکب کہتے ہیں ستارے کو، ایسا ستارہ جو زیادہ روشن ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ پرتو کے معنی ہوتے ہیں عکس۔ دراصل یہ شعر پچھلے شعر کا، نام شعر کا تسلسل ہے۔ ماں اقبال نے کہا تھا تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ظہور، یعنی فاطمہ بنت عبداللہ جو تازہ انجم، اور اس کو دیکھ کر اور مجاہد میدان میں اترنے لگے، ان کے اندر جذبہ جہاد اور شہادت بیدار ہوا۔ تو اقبال اسی پچھلے شعر کے مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ستارے، وہ نئے لوگ جو آسمان پر چمکنا شروع ہوئے، وہ ستارے جو نظر آنے شروع ہوئے، ان کی تابانی جو ہے، ان کی چمک میں انداز کہن بھی ہے۔ ہمارے اسلاف کے جو صفات تھیں، اوصاف تھے، بہادری، شجاعت، دلیری، بے باکی، جذبہ شہادت، صلاح الدین ایوبی جیسی، خالد بن ولید جیسی، وہ ساری صفات بھی ان میں شامل ہیں، اور نیا انداز بھی کہ جدید عصر حاضر کے جو تقاضوں کے مطابق جو ضروریات اور جو ہنر چاہیے وہ بھی ان کے اندر موجود ہے۔ تو اقبال کی دور رس نگاہوں نے فاطمہ کی شہادت کے واقعے میں مضمر حقیقت کو بھانپ لیا۔ وہ فاطمہ کی شہادت کو آزادی کا سنگ میل قرار دیتے ہیں۔ اس کم سن بچی نے اپنے اسلاف کی قربانیوں کی بھی لاج رکھ لی۔ فاطمہ کی شہادت نے محکوم مسلمانوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی، اس کی تقدیر کے ستارے سے تو دوسروں نے روشنی حاصل کی، یعنی طرابلس کی اس بچی کی شہادت نے برصغیر کے مسلمانوں پر بھی اثرات مرتب کیے۔ وہ تو ایسا ستارہ بن کر آسمان پر نمودار ہوئی جس کی روشنی اور چمک دمک میں نیا انداز بھی تھا اور پرانا بھی۔ اب تک شہادت پانے والوں کے جذبوں کی حرارت اس میں موجود تھی۔ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تو نے ام عمارہ کی سنت کو زندہ کر دیا۔ تیری زندگی میں انداز نو کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت کے ستارے کو وہ چمک عطا کی ہے کہ آسمان کے ستارے
تیری قسمت کے ستارے کا عکس معلوم ہوتے ہیں۔ وہ ستارے تیری عظمتوں سے روشنی کی بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ علماء کی زمانہ شناس نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جس قوم کی بچیوں کے جذبہ شہادت کا یہ عالم ہو، بھلا پھر اس قوم کے جوانوں اور جہاں دیدہ لوگوں میں بزرگوں کا کیا عالم ہوگا۔ نوجوانوں کے جذبہ جہاد میں وہ روشنی شامل ہے جو فاطمہ کی شہادت سے چاروں طرف بکھر گئی ہے۔ اور علامہ اقبال کے اسی شعر پر کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کو